داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. سب ساتھی عقیدت اور محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی واجب و احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، آج رمضان المبارک کا تیسرا جمعہ ہے. یہ مہینہ بہت ہی عظمت اور برکت والا مہینہ ہے، اور یہ مہینہ رب کا خوف اور تقوی حاصل کرنے کا مہینہ ہے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر دو آدمیوں کا ذکر کیا ہے. پہلا فرمایا فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ، وہ شخص جس نے رب کی نافرمانی کی، سرکشی کی، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، دنیا کو ترجیح دی، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اور دوسرا فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو شخص رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، گناہ کرنے کو دل کر رہا تھا لیکن رک گیا، دل کے اندر رب کا خوف پیدا ہو گیا، رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، فرمایا اس کا ٹھکانہ جنت ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت کے اندر جائے گا. تو فرمایا کہ ہر گناہ سے بچنے کا ذریعہ رب کا خوف ہے. بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص تھا، اس نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کی کہ جب میں مر جاؤں تو میری لاش کو آگ لگا دینا، اور جو رات ہو آدھی رات سمندر کے اندر ڈال دینا اور آدھی کو ہوا کے اندر اڑا دینا. تو جب وہ مر گیا اس کے بیٹوں نے ایسا کیا، اس کی لاش کو آگ لگا دی، آدھی رات سمندر کے اندر ڈال دی اور آدھی کو ہوا کے اندر اڑا دیا. تو پھر اللہ نے اس کو دوبارہ زندہ کیا. اللہ تو اس بات پر قادر ہے. اللہ نے اس کو دوبارہ کھڑا کیا اور اس سے پوچھا کہ تو نے یہ ایسا کیوں کیا ہے؟ اس نے کہا اے مالک، میرے پاس کوئی ایسا عمل نہیں تھا جس کو میں لے کر تیرے پاس آتا، میں تجھے حساب دیتا. میرے دل کے اندر تیرا خوف پیدا ہو گیا، میرے دل کے اندر تیرا ڈر تھا کہ میں تجھے کیسے حساب دوں گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تو نے کام تو غلط کیا ہے، لیکن میرے خوف کی وجہ سے کیا ہے، میرے ڈر کی وجہ سے کیا ہے، میں نے تجھے معاف کر دیا ہے. تو دل کے اندر رب کا خوف ہونا چاہیے. فرمایا کہ خوف خدا کی 7 نشانیاں ہیں. 7 نشانیوں سے خوف خدا ظاہر ہوتا ہے. سب سے پہلی نشانی زبان ہے. زبان سے آدمی جھوٹ نہ بولے، زبان سے کسی کی غیبت نہ کرے اور کسی پر تہمت نہ لگائے. اور مومن بندہ اپنی زبان کو ذکر سے، تلاوت سے اور دین کا کام سیکھنے اور سکھلانے میں مشغول رکھے گا تو سمجھ لیجیے اس کے اندر خوف خدا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی
مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دے، ایک اپنی زبان کی، دوسرا اپنی شرمگاہ کی، تو میں محمد اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو اس لیے فرمایا کہ زبان کا صحیح استعمال کریں، کسی کی غیبت نہ کریں، زبان سے جھوٹ نہ بولیں اور کسی پر تہمت نہ لگائیں۔ اور دوسری خوف خدا کی نشانی یہ دل ہے، اس دل کے اندر کسی کی نفرت نہ ہو، دشمنی نہ ہو، اس دل کے اندر بغض نہ ہو، حسد نہ ہو، کینہ نہ ہو، اور یہ دل تکبر سے بھی صاف ہو، ان سب چیزوں سے یہ دل صاف ہو، تو سمجھ لیجئے اس کے دل کے اندر خوف خدا ہے۔ اور اس دل کے اندر مسلمانوں کے لیے محبت اور شفقت اور خیر خائی بھری ہوئی ہو، تو سمجھ لیجئے اس کے اندر خوف خدا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے جسم کے اندر ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، جب وہ درست ہوتا ہے تو سارا جسم درست رہتا ہے، جب وہ خراب ہو جاتا ہے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ وہ دل ہے۔ جب دل کے اندر خوف خدا نہیں ہوگا، پھر انسان کی مرضی جو چاہے وہ کرتا رہے۔ جب دل کے اندر خوف خدا ہوگا، انسان کا دل کرے گا کہ میں یہ گناہ کروں، لیکن دل کے اندر خوف خدا ہوگا، یہ دل کانپنے لگے گا، دل کے اندر یہ سوچ آئے گی کہ اگر میں یہ گناہ کر لوں تو کل قیامت کے دن میں اللہ کو کیا جواب دوں گا، کل قیامت کے دن میں کیسے کھڑا ہوں گا۔ دل کے اندر یہ خوف خدا پیدا ہو جائے گا۔ اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے دل کے اندر اتنا خوف خدا تھا، ایک دن وہ درخت کے پاس سے گزر رہے تھے اور درخت کے نیچے ایک جانور باندھا ہوا تھا، تو اس جانور کو دیکھ کر اس سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے جانور تو کتنا خوش نصیب ہے، تو ساری زندگی اس درخت کے سائے کے نیچے گزار لے گا، قیامت کے دن تجھ سے کوئی حساب کتاب نہ ہوگا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تجھ سے حساب نہیں لیں گے۔ کاش ابو بکر تیری جگہ ہوتا، ساری زندگی اس درخت کے سائے کے نیچے گزار لیتا، ابو بکر سے قیامت کے دن حساب نہ ہوتا۔ یہ ابو بکر وہ صحابی ہے جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے 12 مرتبہ جنت کی بشارت دی ہے۔ جنت کی بشارت سننے کے باوجود بھی ان کے دل کے اندر اتنا خوف خدا تھا۔ اور فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا، نفس و نفسی کا عالم ہوگا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس وقت میں اللہ کے پاس جاؤں گا اور میں رب کو کہوں گا کہ اے رب اب حساب کتاب شروع کریں، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے محبوب کون ہے جو آج مجھے حساب دے سکے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ جلال میں ہوں گے، اللہ تعالیٰ غصے میں ہوں گے، تو حضور فرماتے ہیں اس وقت میں ابو بکر کا ہاتھ پکڑ کے اللہ کے سامنے لے جاؤں گا اور اللہ کو کہوں گا اے مالک اس ابو بکر کا امتحان لے لے۔ تو حضور فرماتے ہیں اس وقت جب اللہ تعالیٰ دیکھیں گے ابو بکر کو، تو اللہ تعالیٰ کا جلال جمال کے اندر بدل جائے گا، اللہ تعالیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے اے محبوب آج تو کس کو لے کر آیا ہے، آج تو اس کو لے کر آیا ہے جس کو میں نے خود حساب دینا ہے، آج میں اس کا کیسے حساب دوں۔ جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کس کو میں نے خود حساب دینا ہے، اس سے میں کیسے حساب لوں، اس کے دل کے اندر اتنا رب کا خوف ہے، وہ سوچ رہا ہے کل قیامت کے دن اللہ کو کیا جواب ہوگا۔ تو آج میں آپ سوچیں کہ ہمارے دل کے اندر کتنا خوف خدا ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے تھے اور صحابہ کرام بھی بیٹھے تھے۔ حضور نے پوچھا کہ میرے صحابہ بتاؤ آج تم میں سے کون روزے کے ساتھ بیٹھا ہے؟ تو سارے صحابہ خاموش ہیں، ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ پتہ نہیں آج کون اٹھتا ہے۔ تو سارے صحابہ خاموش ہیں، ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور کہا یا رسول اللہ آج ابو بکر روزہ رکھ کے آیا ہے۔ تو حضور نے فرمایا اے ابو بکر بیٹھ جا۔ پھر دوسری مرتبہ اعلان کیا کہ بتاؤ آج تم میں سے کون صدقہ کر کے آیا ہے؟
پھر سیدنا صدیق اکبر اٹھے اور کہا یا رسول اللہ آج میں صدقہ کر کے آیا ہوں. حضور نے فرمایا ابو بکر بیٹھ جا. جب تیسری مرتبہ اعلان کیا اور پوچھا کہ بتاؤ آج تم میں سے کون مریض کی عیادت کر کے آیا ہے؟ سارے صحابہ خاموش ہیں. پھر سیدنا صدیق اکبر اٹھے. جب چوتھی مرتبہ اعلان کیا کہ بتاؤ آج تم میں سے کون جنازہ پڑھ کے آیا ہے؟ پھر بھی سارے صحابہ خاموش ہیں. تنہے تنہا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور کہا یا رسول اللہ آج ابو بکر جنازہ پڑھ کے آیا ہے. تو حضور نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، جس کے اندر یہ چاروں صفاتیں موجود ہیں، میں محمد اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. تو دیکھیے ایک طرف مقام یہ ہے کہ صحابہ کی جھومٹ کے اندر جنت کی بشارت سننے والے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل کے اندر اتنا خوف ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں قیامت کے دن رب کو کیا جواب دوں گا. جنت کی بشارت بھی سن چکے ہیں، اس کے باوجود بھی کہہ رہے ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ کو کیا جواب دوں گا. اور فرمایا کہ ایک دن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک باغ کے اندر تشریف لے گئے. اس باغ کے اندر گئے اور دیکھا درخت پر ایک چڑیا بیٹھی تھی. اس کو دیکھ کر فرمایا اے چڑیا تو کتنا خوش نصیب ہے، تو ساری زندگی اس درخت کے اوپر گزار لے گی، کل قیامت کے دن تجھ سے کوئی حساب کتاب نہ ہوگا. کاش ابو بکر تیری جگہ ہوتا، ساری زندگی اس درخت پر گزار لیتا، کل قیامت کے دن رب کا سامنا نہ کرنا پڑتا. اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئے. ایک دن وہ ایک بڑھیا کے دروازے پہ تشریف لے گئے. وہاں جا کے دروازے پر دستک دی. اس بڑھیا نے پوچھا کون ہے؟ کہا میں عمر ہوں. تو اس نے پوچھا کیا کرنے آئے ہو؟ کہا اما جان کوئی کام ہو تو مجھے بتا دینا کر دیتا. تو اس بڑھیا نے کہا چل چل چلا جا، جو آنے سے پہلے اپنا نام روم سے بتائے وہ میرا کام کیا کرے گا. تو حضرت عمر نے کہا اما اتنا غصے سے کیوں بات کر رہی ہو؟ تو اس بڑھیا نے کہا کہ خدا اس شخص کا بھلا کرے جس کو 2 سال ہو گئے ہیں، روزانہ آتا ہے، میرے دروازے بھی آتا ہے اور دروازے پہ آ کے دستک دیتا ہے. میں پوچھتی ہوں کون ہے؟ وہ رو کے کہتا ہے اما تیرا خادم آیا ہوا ہے، تیرا نوکر آیا ہوا ہے. میں دروازہ کھولتی ہوں، وہ آتا ہے گھر کے اندر، گھر کے کام کاج کرتا رہتا ہے اور آخر میں جاتے وقت میرے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے اور بات بانٹ لیتا ہے. رو کے کہتا ہے اما جان اگر خدمت کے اندر کوئی کمی آ گئی ہو تو کل قیامت کے دن رسول اللہ کو میری شکایت نہ کرنا. تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سنا تو ان کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اما تجھے اس نے اپنا نام بھی بتایا ہے؟ تو اس اما نے کہا 2 سال ہو گئے ہیں، آج تک اس نے مجھے اپنا نام بھی نہیں بتایا. تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اما آج کے بعد اس کا انتظار نہ کرنا. تو وہ بوڑھیا پوچھنے لگی کہ خیریت؟ وہ بیمار ہو چکا ہے، کیا ہو گیا ہے اس کو؟ اس بوڑھیا کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آج اس شخص کا انتقال ہو چکا ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے یار کے ساتھ روزے میں جا کے سو گیا ہے. آج کے بعد اس کا انتظار نہ کرنا، آج کے بعد وہ یہاں کبھی نہیں آئے گا. اور سن اس کا نام بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو دیکھیے ان کے دل کے اندر کتنا خوف خدا تھا. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ گرمی کا موسم ہے، وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک شخص آیا. اس نے کہا امیر المومنین بیت المال سے ایک اونٹ غائب ہو گیا ہے. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور پاؤں میں جوتا نہیں پہنا، سر پہ کپڑا نہیں رکھا اور سیدھا جنگل کی طرف دوڑنے لگے. اور راستے میں حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور پوچھا کہ اے امیر المومنین اتنے سخت گرمی کے موسم میں آپ کے پاؤں میں جوتا نہیں ہے اور سر پہ کپڑا نہیں ہے، خیریت تو ہے، اتنا پریشان کیوں ہے؟ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے علی آج بیت المال سے ایک اونٹ غائب ہو گیا ہے، میں اس کی تلاش کے لیے نکلا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے عمر آپ کا غلام تھا، آپ کا ایک نوکر تھا، آپ اس کو بھیج دیتے، وہ تلاش کر لیتا. تو حضرت سیدنا
عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے علی، میرا نوکر جو تھا وہ سویا ہوا تھا، میں نے اس کو جگانا گوارا نہیں کیا، اور میں نے سوچا کہ اگر بیت المال سے ایک اونٹ غائب ہو گیا تو کل قیامت کے دن میں اللہ کو کیا جواب دوں گا۔ تو دیکھیے ان کے اندر کتنا رب کا خوف تھا، ان کو تو جنت کی بشارتیں بھی مل چکی تھی، پھر بھی ان کے دل کے اندر اتنا رب کا خوف تھا۔ تو میں عرض کر رہا تھا خوف خدا کی تیسری نشانی فرمایا کہ یہ آنکھ ہے، کہ آدمی اپنی آنکھ کا صحیح استعمال کرے، کسی غیر محرم کو نہ دیکھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اپنی آنکھ کو صحیح استعمال نہیں کرتا، کل قیامت کے دن ان آنکھوں میں آگ بھر دی جائے گی۔ تو اس لیے فرمایا کہ ان آنکھوں کی حفاظت کریں، اور جب آدمی گناہ کرتا ہے تو سارا قصور اس آنکھ کا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے آدمی اس آنکھ سے دیکھتا ہے، پھر دماغ کے ساتھ سوچتا ہے، پھر دل کے اندر خیالات آتے ہیں، پھر آدمی گناہ کر بیٹھتا ہے۔ سارا قصور اس آنکھ کا ہوتا ہے۔ اور قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کل المؤمنین یغضوا من ابصارہم، فرمایا کہ مومنوں تم اپنی آنکھوں کو جھکا کے رکھو اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ اور جس طرح مردوں کو حکم دیا گیا کہ تم اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو، اسی طرح عورتوں کو بھی حکم دیا کہ وَقُلِ الْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، کہ تم بھی اپنی آنکھوں کو جھکا کے رکھو۔ جس طرح مردوں کے لیے نامحرم عورتوں کی طرف دیکھنا ناجائز ہے، اسی طرح عورتوں کے لیے بھی نامحرم مرد کی طرف دیکھنا ناجائز ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا خوف خدا کی فرمایا کہ چوتھی نشانی یہ پیٹ ہے، کہ مومن بندہ وہ ہے جو اپنے پیٹ کے اندر حرام کا لقمہ نہ جانے دے۔ اور فرمایا کہ پکے سچے مسلمان کی نشانی بھی یہی ہے کہ وہ حرام سے دور بھاگتا ہوگا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی ایک لقمہ حرام کا کھاتا ہے تو اس وقت آسمان کے فرشتے اس پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں، اور اگر فرمایا کہ اس کی حالت میں اس شخص کی وفات ہو گئی تو یہ شخص جہنم کے اندر جائے گا۔ تو اس لیے فرمایا کہ حرام سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ اور خوف خدا کی پانچویں نشانی یہ ہے کہ آدمی اللہ کی بھی اطاعت کرتا ہوگا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اطاعت کرتا ہوگا۔ اللہ نے جس کام سے روک دیا ہے وہ اس کام سے بچتا ہوگا۔ اور فرمایا کہ خوف خدا کی چھٹی نشانی یہ ہاتھ ہے، کہ آدمی اپنے ہاتھوں کا غلط استعمال نہ کرے، اپنے ہاتھوں کو صحیح استعمال کرے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پکا سچا مسلمان بھی وہی ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو۔ فرمایا کہ اپنے ہاتھوں سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ دو۔ اور خوف خدا کی فرمایا کہ ساتویں نشانی یہ پاؤں ہے، کہ آدمی گناہ کی طرف جاتا ہے، اس پاؤں سے چل کر جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ جب دل کر رہا ہو کہ میں یہ گناہ کروں، فلاں جگہ پہ جاؤں، بے حیائی اور بے پردگی کی جگہ پر جاؤں، تو آدمی کے دل کے اندر خوف خدا پیدا ہو گیا، تو آدمی اپنے قدموں کو روک دے اور آزان ہو رہی ہے۔ آدمی اپنے پاؤں کو بازار کی طرف نہ جانے دے، مسجد کی طرف آنے دے، تو سمجھ لیجیے اس کے دل کے اندر خوف خدا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ہر گناہ سے بچنے کا ذریعہ خوف خدا ہے۔ جب آدمی کے دل کے اندر رب کا خوف ہوگا پھر وہ کبھی اس سے گناہ نہیں ہو سکے گا۔ جب بھی گناہ کرنے کو دل کرے گا وہ سوچے گا کہ اگر میں یہ گناہ کر لوں تو کل قیامت کے دن میں رب کو کیا جواب دوں گا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر ایک شخص تھا، وہ اتنی عبادت گزار تھا کہ اس کی عبادت پر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فخر تھا۔ وہ عشاء کی نماز پڑھ کے اپنے گھر جب آتا تو اپنے ماں باپ کی خدمت کیا کرتا تھا۔ تو جس گلی سے وہ گزرتا تھا اس گلی کے اندر ایک عورت تھی جو اس کو اپنی طرف روزانہ متوجہ کرتی، اس کو بلاتی کہ اے نوجوان 5-10 منٹ کے لیے میرے پاس آ جا، لیکن یہ اس کی بات بھی نہیں سنتا، سیدھا مسجد کی طرف چلا جاتا۔ ایک دن وہ عورت اپنے گھر سے باہر نکلی، دیکھا کہ وہ نوجوان آ رہا ہے اور اس کے ہاتھ کو پکڑ
اندر لے گئی۔ تو جب وہ نوجوان اس کے گھر کے اندر پہنچا اور اس عورت نے دروازہ بند کیا تو اس نوجوان کے اندر رب کا خوف پیدا ہو گیا، رب کا ڈر پیدا ہو گیا۔ اس نے سوچا اگر میں یہ گناہ کر لوں تو کل قیامت کے دن میں رب کو کیا جواب دوں گا؟ اگر کل قیامت کے دن رب نے مجھ سے پوچھ لیا کہ تم نے یہ گناہ کیا تو کیوں کیا، کیوں کا جواب میں نہیں دے سکوں گا۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ ہر وقت یہی دعا کیا کرے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہم سے حساب نہ لے۔ اگر قیامت کے دن اللہ نے ہم سے حساب لے لیا، رب نے پوچھ لیا کہ دنیا کے اندر تم نے یہ کام کیا تھا تو کیوں کیا تھا، کیوں کا جواب اگر رب نے کر لیا تو وہاں پر ہم بھی پکڑے جائیں گے، وہاں پر ہم رب کو حساب نہیں دے سکیں گے۔ اس لیے فرمایا کہ ہر وقت یہی دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ بغیر حساب کتاب کے ہمیں جنت کے اندر داخل کر دے۔ تو اس نوجوان کے اندر دل کے اندر رب کا خوف پیدا ہو گیا، وہ نوجوان وہیں پر بے ہوش ہو گیا۔ تو اس عورت نے سوچا کہ اب یہ تو نوجوان میرے اوپر بوجھ بن چکا ہے، اب میں کیا کروں؟ تو اس عورت نے اس نوجوان کو اٹھایا اور اس کو گلی کے اندر ڈال دیا۔ تو اس کا باپ پیچھے سے انتظار کر رہا ہے کہ پتہ نہیں آج ہمارا بیٹا گھر کے اندر کیوں نہیں آیا۔ وہ تلاش کرنے کے لیے سیدھا مسجد کی طرف آیا۔ اور آج میں اور آپ سوچیں کہ اگر ہمارا بھائی یا ہمارا کوئی بیٹا گم ہو جائے، ہم کیا کہتے ہیں کہ جاؤ اس کو تلاش کرو، فلاں ٹی وی والی دکان پہ دیکھو، یا فلاں جگہ پہ شو ہے، گانے کی محفل لگی ہوئی ہے، وہاں جا کر اس کو تلاش کرو، یہ وہی ہوگا۔ آپ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہمارا بھائی یا کسی کا بیٹا ہے، اس نے آج تک یہ نہیں کہا کہ میرا بیٹا گم ہو گیا ہے، جاؤ اس کو تلاش کرو، یہ مسجد کے اندر ہوگا۔ آج تک ہم نے یہ تو نہیں کہا۔ انہوں نے اپنی اولادوں کی ایسی تربیت کی تھی، اس کو پتا تھا کہ میرا بیٹا اگر ہوگا تو مسجد کے اندر ہوگا۔ تو وہ اپنے بیٹے کی تلاش کے لیے نکلا، راستے میں گیا، دیکھا اس کا بیٹا بے ہوش ہوا پڑا ہے۔ اس نے اپنے بیٹے کو اٹھایا اور گھر لے گیا، اور جب بیٹے کو ہوش آیا بیٹے سے پوچھا کہ خیریت کیا بات ہے، کیوں بے ہوش ہو گیا تھا؟ اس کے بیٹے نے یہ سب کچھ بتایا کہ اسی طرح مجھے لڑکی نے اپنی طرف متوجہ کیا، لیکن میرے دل کے اندر اب کا خوف پیدا ہو گیا تھا۔ جب اس نے یہ بات کی اس کی روح نکل گئی، تو اس کا جنازہ بھی پڑھا دیا گیا۔ صبح ہوئی، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا کہ اسی طرح ایک واقعہ ہوا ہے، ایک شخص انتقال کر گیا ہے، اس کے ساتھ ایسا واقعہ ہوا ہے۔ تو حضرت عمر نے کہا مجھے اس کی قبر پر لے چلو، تو اس کی قبر پر لے گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نوجوان سے پوچھا، اے نوجوان بتا، رب نے تو خود وعدہ کیا ہے کہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو شخص میرے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ اے نوجوان تجھے لڑکی نے اپنی طرف متوجہ کیا، لیکن تو ڈر گیا، تیرے دل کے اندر رب کا خوف پیدا ہو گیا۔ اے نوجوان بتا کیا تیرے رب نے اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے؟ تو اس قبر سے آواز آئی کہ اے امیر المومنین، مجھے میرے رب نے 2 جنتیں عطا کر دی ہیں، رب نے اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، بہت ہی عظمت اور برکت والا مہینہ ہے۔ اس کا مقصد یہی ہے کہ اس مہینے کے اندر ہم اپنے رب کو راضی کر لیں، اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں۔ یہ مہینہ بہت ہی عظمت اور برکت والا مہینہ ہے، پتہ نہیں پھر یہ ہماری زندگی میں آئے گا یا نہیں آئے گا۔ یہ مہینہ تو آئے گا، ہمارا پتہ نہیں ہے، ہماری کوئی گارنٹی نہیں ہے، پتہ نہیں آئندہ سال ہم ہوں گے یا نہیں ہوں گے، ہماری گارنٹی نہیں ہے۔ اس لیے اس مہینے کے اندر رب نے جو ہمیں موقع دیا ہے ہم اس کو غنیمت سمجھیں، رب کو راضی کر لیں، رب کے سامنے ایک آنسو بہا لیں۔ اور فرمایا کہ مومن بندے کا ایک آنسو کا قطرہ اتنا قیمتی ہے جب وہ اخلاص کے ساتھ گرتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے گرتا ہے، کہ اگر ساری دنیا کا پانی جمع کر دیا جائے اور جہنم کی آگ کو بجھایا جائے تو جہنم کی آگ نہیں بجھ سکتی، لیکن مومن بندے کا ایک آنسو کا قطرہ اتنا قیمتی ہے جب وہ رب کے خوف کی وجہ سے گرتا ہے، رب کے ڈر کی وجہ سے گرتا ہے تو جہنم کی ساری آگ کو بجھا دیتا ہے۔ اور فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا جب فیصلے ہو جائیں گے، جنتی جنت کے اندر چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم کے اندر چلے جائیں گے۔ اس وقت جہنم کے اندر ایک شخص ہوگا جس کی سفارش اس کا ایک بال کرے گا، اور وہ بال رب سے عرض کرے گا کہ اے مالک، ایک دن یہ شخص بیٹھا تھا، اس کے دل کے اندر
تیرا خوف پیدا ہو گیا تھا، تیرا خوف اور تیرے ڈر کی وجہ سے اس کا ایک آنسو کا قطرہ نکلا تھا، وہ ایک آنسو کا قطرہ مجھے ایک بال کو بھیگا کیا تھا۔ اے مالک، آج میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ شخص تجھ سے ڈرتا تھا، تو اسے معاف کر دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایک بال کی گواہی کو قبول کر کے اس کو جنت کے اندر داخل کر دیں گے۔ تو اسی لیے یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، بہت ہی عظمت اور برکت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر ہم رب کے سامنے ایک آنسو بہائیں تاکہ یہ کل قیامت کے دن ہماری سفارش کر سکے، ہماری سفارش کا ذریعہ بن سکے۔ اور تو ہمارے پاس کوئی عمل نہیں ہے، صرف اس ایک عمل کو کر لیں، رب کو راضی کر لیں۔ یہ رب کو راضی کرنے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ اور آخر میں آپ کو دو نصیحتیں کر رہا ہوں، ان دو نصیحتوں کو، ان دو باتوں کو اپنے پلے باندھ کے لے جائیں۔ دنیا کی کوئی طاقت آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ پہلا یہ ہے کہ رب کا ڈر اور دوسرا رب کا ڈر۔ جب رب کا ڈر ہوگا اور رب کا ڈر ہوگا تو آپ کی دنیا بھی بن جائے گی، آپ کی آخرت بھی بن جائے گی۔ ایک رب کا ڈر ہو اور دوسرا رب کا ڈر ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، میں نے جو کچھ کہا آپ نے سنا، اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا